بچنے کے لیے اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے. یہ ورد ہے، وظیفہ نہیں ہے، یہ ورد ہے اور اس میں اللہ کا ورد ہے. آپ نے چلتے پھرتے اول و آخر درود پاک پڑھتے ہوئے محفل میں بیٹھے ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھنا. اگر جماعت میں جا رہے ہیں تو آپ نے کسی کو کراس کر کے، کسی کو کچل کے آگے جانے کی، آگے کی صف میں بیٹھنے کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اور آج کل تو بہت شادیاں ہو رہی ہیں بھائی، بہت فنکشن ہے اور بہت دھند ہے. تو میرا آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ دھند میں بہت احتیاط سے نکلیں باہر. اور آپ کو پتہ ہے کہ سال کا یہ جو پہلا ہفتہ ہے، یہ کچھ حساب سے جو پچھلے سال کے کچھ اثرات اس ہفتے پہ موجود ہے، تو اس میں حفاظت کا خاص اہتمام کرنا ہے. صحت کا، ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے بہت احتیاط کرنی ہے. آپ سب کے لیے یہ ہے، کیونکہ ایک تو موسم ایسا ہے، دھند بھی ہے، اور ایسے میں ہمارے اکثر نوجوانوں کے لیے خاص پیغام ہے کہ وہ بڑی دلیری کا ثبوت دینے کے لیے کہ ہم دھند کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور ہم تیز. ابھی میں آ رہی تھی تو مطلب جو آپ کا تھا ویزیبلٹی زیرو تھی، لیکن میں جب ڈی ایچ اے سے نکل رہی تھی یہاں گھر آنے کے لیے تو راستے میں مجھے 2-3 ایسے لوگ ملے جو گاڑی چلا رہے تھے، لیکن اتنی اندھا دھند، اور جبکہ آپ کی زیرو ویزیبلٹی میں اس طرح کا مطلب حرکت کرنا نہ صرف آپ کی جان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، بلکہ لوگوں کی، دوسروں کی جان کے لیے بھی یہ بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے. ہم جب اللہ کے راستے کو اپنانے کی بات کرتے ہیں، نماز کی بات کرتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں، تو یقین مانیے یہ ہمارا وہ مذہب ہے جو حقیقی معنوں میں ایک کمپلیٹ ضابطہ حیات ہے. ہمارے مذہب میں اپنے سے زیادہ اپنے ارد گرد، اپنے رشتہ داروں، بہن بھائیوں، خاص طور پہ ہمسائے، اگر آپ سڑک پہ جا رہے ہیں تو سڑک پہ چلنے والوں کے حقوق کا خیال رکھنا، اگر آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا، اگر جماعت میں جا رہے ہیں تو آپ نے کسی کو کراس کر کے، کسی کو کچل کے آگے جانے کی، آگے کی صف میں بیٹھنے کی بے شک بہت زیادہ فضیلت ہے. لیکن آپ دیر میں آئیں اور پچھلی صف والوں کو کچل کے آگے نکل کے جا کے بیٹھ جائیں، یہ بالکل پسندیدہ نہیں ہے. اگر آپ دیر میں آئے ہیں تو آپ پیچھے صف میں بیٹھیں، اور اگر جلدی آنے کا آپ کو اس یہ اشتیاق ہے، اللہ سے محبت اور اجر کے لیے آپ آنا چاہتے ہیں، تو وقت سے پہلے آئیں تاکہ آپ کو پہلے جگہ ملے. تو ہم لوگ اخلاقی طور پہ بھی، انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے ہماری جو زندگی ہے. تو اس لیے میں آپ کو یہ بار بار تلقین کرتی ہوں کہ اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے ارد گرد والوں کا بھی. جب آپ سڑک پہ نکل رہے ہیں تو سڑک پہ چلنے والے، پیدل چلنے والے، سائیکل پہ سوار، بائک سوار، جو بھی ہے، بچے، عورتیں، مرد، ایون وہ جو چوکوں پہ آپ کو بچے یا بوڑھے یا کوئی اسپیشل پیپل مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کا بھی خیال کیجئے. ٹرانسجینڈرز کھڑے ہوتے ہیں، خواجہ سرا نظر آتے ہیں، اور ہم اتنی حقارت اور نفرت سے ان کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کو جھڑک دیتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اگر وہ ایسے ہیں تو انہیں اللہ نے بنایا ہے. ان سے نفرت کرنا ہرگز مطلب نہیں ہے. انہیں معاشرے میں آپ کو صحیح مقام دینا ہے، عزت دینی ہے، تکریم دینی ہے، کیونکہ وہ میرے رب نے ان کو اس طرح پیدا کیا، اس کا کوئی قصور نہیں. اور ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ان کو سب سے پہلے ان کے اپنے ہی والدین ڈس آن کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی تخلیق کا مذاق اڑانے کی بات ہے، یہ اللہ کے فیصلے کو رد کرنے والی بات ہے. تو ان سے انسانوں والا اگر کوئی مجبور، ہم کہتے ہیں یہ پروفیشنل ہے، یہ ان کو نہیں دینا، یہ پروفیشنل ہے، یہ حقدار نہیں ہے. کیا جو ہمیں ملا ہے ہم اس کے حقدار ہیں؟ دس از اے کویسچن. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. جو آج ہم عزت، مال، یہ سب لے کے بیٹھے ہیں، کیا ہم اس کے حقدار ہیں؟ ہماری کسی خصوصیت کی بنا پہ ہمیں ملا ہے. اگر ہماری خصوصیات اور کردار کو مد نظر رکھا جاتا تو شاید ہم اگلی سانس لینے کے قابل بھی نہیں تھے. یہ میرے رب کا کرم ہے، کسی کو اللہ دے کے آزماتا ہے اور کسی سے لے کے آزماتا ہے. تو ایسے موقع پہ ضرور ان لوگوں کا خیال رکھیں جن سے لے کے آزمایا گیا ہے. ایک وظیفہ آپ کے جنوری کے مہینے کے لیے، خاص طور پہ مصائب سے بچنے کے لیے، حادثات سے بچنے کے لیے، اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے. یہ ورد ہے، وظیفہ نہیں ہے، یہ ورد ہے، اور اس میں اللہ کا ورد ہے.
آپ نے چلتے پھرتے اول و آخر درود پاک پڑھتے ہوئے یا اللہ یا علیمو، یا اللہ یا علیمو، یا اللہ یا علیمو، کوئی اس کی تعداد فکس نہیں ہے، آپ چلتے پھرتے اس کا ورد جاری رکھیں۔ اس ورد کی بدولت، اس ورد اور ذکر اللہ کی بدولت، اور اس میں اسے اللہ پاک کے اسم ہیں، ان میں بابرکت ہے اور بہت طاقتور ہے، ان کی بدولت اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا ناگہانی سے، حادثات سے، مصائب سے، اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ اس لیے چلتے پھرتے یا اللہ یا علیمو، ہر قسم کے حادثے، مصائب، پریشانیوں سے بچنے کے لیے اس کا ورد جاری رکھیں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور جب وظیفہ کرتے ہیں تو تھوڑا ہدیہ حسب ضرورت باہر ضرور نکالا کریں، غریبوں کو دیا کریں۔ شکریہ۔